السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے صدقے ہم اس ماہانہ درس عرفان و قرآن کی نشست میں، جو کہ آرکیٹیکٹ سوسائٹی کے اندر منعقد پذیر ہے، اور آج ہماری 8ویں نشست الحمدللہ، یعنی 8 ماہ سے ہم یہ درس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے درس سے پھر 3 ماہ تک جو خاص نسبت آئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خیر کے صدقے وہ عمرہ کی سعادت والے بھی مہمانان مدینہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اس کا بھی آگے انشاءاللہ وہ سارا آپ کو طریقہ کار، اس کی کنڈیشنز کیا، طریقہ کار سارا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ مقصود کیا ہے؟ ہم تو بس اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی خیر کے صدقے یہ کاوشیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قرآن کے فہم کو، عرفان کو عام کرنے کی کوششوں میں جب بندہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت خود ہی ان میں اپنے دین کے مدد کے لیے مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم۔ اور آج کی جو نشست ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، کہ ماں باپ کی جو تربیت ہے اس کا اثر اولادوں میں کیا ہوتا ہے، اس کو تاجدار کائنات کی سیرت تربیت سے کربلا کے میدان میں امام حسین کو تک کہ جو تربیت والدین کی گود سے دی جاتی ہے اس کا اثر پھر کربلا تک امام حسین نے گود نبوت کی تربیت کا کیسے کر کے دکھایا۔ تو اسی مناسبت کے ساتھ آج کا ہمارا مضمون بھی اس تربیت پر نوجوانوں نے جو کربلا کے میدان میں کردار ادا کیا، اور امام عالی مقام آپ کی شہادت کے وقت 56 سال 6 ماہ عمر تھی۔ اس عمر مبارک میں آپ نے کربلا کے میدان میں داد شجاعت پاتے ہوئے، رب کی قربتوں معیتوں کا سفر کرتے ہوئے شہادت دی ہے، مگر ان 56 سالوں سے پہلے امام عالی مقام نے اپنے نانا کی سیرت پر چل کر یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا میں جینا کیسے ہے۔ تو میں اس دونوں رخ پر بات کرنے کی سعادت پاؤں گا، اور پہلا حصہ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اپنے کار رسالت کا، فریضہ رسالت کا، جو حضور نے فریضہ ایسا انجام دیا کہ کوہ صفا کی اس چوٹی سے حضور السلام نے توحید کا علم بلند فرمایا، اور اس میں جتنی مشکلات و مصائب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقامت سے ڈٹ جانا،
جس میں طائف کی وادیوں کا وہ سفر بھی ہے جس میں حضور کے جسم نازنین کو زخمی کیا گیا، اس میں احد بھی شامل ہے، اور اس طرح کے دیگر جنگیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، ہجرتیں بھی آتی ہیں، شیب ابی طالب بھی آتے ہیں، مگر قل لا اسألکم علیہ اجر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اللہ کریم فرما رہا ہے ابھی آپ فرمائیں کہ میں اپنے اس کار رسالت کا، اپنے اس فریضہ رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، حتیٰ کہ تاجدار کائنات خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کے جھرمٹ میں کھڑے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں نے کیا اپنے رب کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ 3 دفعہ پوچھتے ہیں، صحابہ کے جواب کا مفہوم اس طرح، وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ حق سے بڑھ کر حق ادا کر دیا ہے، اور آقا علیہ السلام کی مشت شہادت اور چہرہ بددعا آسمان کی جانب پلٹتا ہے، اور حضور اپنے مالک کے حضور عرض کرتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، میرے اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں اپنے اس کار اور فریضہ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، مبدت فی القربہ، مگر فرمایا میں اپنی قرابت کی مبدت چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ مبدت۔ محبت اور مبدت میں فرق ہے، محبت کے بغیر زندگی ممکن ہے، مبدت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہ رہے۔ اور آپ کو میں اگزامپل اگر کوٹ کروں تو مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مبدت ہے۔ آپ مچھلی میں پانی میں سے مچھلی کو نکالے تو کیا ہوتا ہے؟ تڑپنے لگ پڑتی ہے، اور تڑپتے ہوئے زیادہ دور رہے تو جان دے دیتی ہے۔ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، وہ کہتے ہیں مچھلی پانی سے یہ کہتی ہے کہ میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، جان ہی تھی وہ بھی تجھ پر بار دی، اور جب ہم اسے لاتے ہیں، پکاتے ہیں، بھونتے ہیں، فرائی کر کے کھا جاتے ہیں تو مچھلی کھا کے سب سے زیادہ کس چیز کی طلب آتی ہے؟ پانی کی آتی ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ مچھلی اپنا پیغام مبدت پھر پانی کو بھجواتی ہے، مجھے بے وفا نہ سمجھے، جیسے ہی مجھے دوبارہ زندگی کی نئی رمق ملی تو میں نے سب سے پہلے تجھے ہی چاہا۔ وہ آل پاک علیہ السلام کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں؟ حضور چاہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے مالک اللہ کریم چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی آل کے ساتھ، ان قرابت کے ساتھ ایسا تعلق ہو، محبت والا نہیں مبدت والا، کہ دنیا میں بھی رہو تو ان سے نسبت والے رہو، اور جب دنیا سے جاؤ تو پھر میں بتاؤں گا کہ میدان حشر میں جو اہل مبدت ہوں گے رب ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے یہاں ایک بڑا فینومینا ہے کہ آل پاک اطہار کے ذکر کو ہم کرنے سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس ذکر کو جو محبوبان مصطفیٰ ہیں ان کے ذکر کو بھی متنازع ڈسپیوٹڈ کرنے کی باتیں نظر آتی ہیں۔ ہم اس چیز سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں چونکہ آج کی محفل درس عرفان القرآن میں ان کے ذکر کی محفل ہے جو صرف کس کے محبوب ہیں؟ تاجدار کائنات اللہ کے محبوب ہیں، اور امام حسن و حسین تاجدار کائنات کے محبوب ہیں، حضور کے محبوب ہیں۔ میں صرف ایک حدیث کے ساتھ کہ آپ کو انٹر کنیکشن ان کا سمجھ لگ جائے کہ مقام عظمت کیا ہے، ایک حدیث زیادہ نہیں، پھر میں اس پیغام آپ کے اخلاق و خلق پر آ جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے کے گئے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے اوپر بھی جھگڑے ہیں، یعنی امت کو اس پر بھی ڈسپیوٹڈ کر دیا گیا ہے کہ سلام اللہ علیہا نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، اس پہ جھگڑا۔
محرم شروع ہو جائے تو سوالات شروع ہو جاتے ہیں، شادی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. یعنی اصل فکر جو تھی، جو کرکس تھا میدان کربلا کا اور شہادت امام حسین کا، اس سے دور کرنے کی یہ ساری چیزیں، تاکہ آنے والی جنریشن جو ہے سمجھ نہ سکے کہ وہ جو سیکریفائس آف مارٹر آف امام علی مقام کی شہادت کا جو ایک عظیم مرتبہ کیوں پایا، کیوں بولے، کیوں کھڑے ہو گئے یزیدیت کے سامنے، کیا وجہ تھی، اس کیا وجہ کو اور فلسفے کو سمجھنے کی طرف جائے ہی نہ، اسے ایک سیکٹیرینزم کا پارٹ قرار دے کر بند کر دیا. ریلی سوری تو میں اس انداز میں یہ بات آپ کے سامنے ریئلٹی پیش کر رہا ہوں. اب میں اس کا ایک منظر بتاتا ہوں حضور کی بارگاہ سے. سیدہ تو سلام اللہ علیہ پر میں اتنا جملہ کہوں گا، حضرت مریم نبیہ تو نہیں ہے نا؟ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان نبیہ تو نہیں ہے. آپ جس کو مرضی پڑھیں وہ سب کیا لکھتے ہیں ان کے ساتھ، حضرت مریم علیہ السلام. حضرت لقمان بھی نبی نہیں ہے. آپ اللہ کے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، نبی نہیں ہے. پوری سورت ہے ان کے نام پر، in the name of لقمان، a wise and wisdom person. اس کے باوجود ہم ان کو لقمان علیہ السلام لکھتے ہیں. اگر ان کو لکھا جا سکتا ہے تو پھر حضور کے گھر والوں کو کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ تو میں نے ایک اشارتاً بات، یہ میرا ٹاپک میں آگے آتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کی طرف آپ نے یوں پوائنٹڈ فنگر کر کر فرمایا ہاذانی ابنایا و ابن ابنتی، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے. اور آگے حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما کر ساتھ ہی فرمایا اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں بے شک ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور آگے فرمایا فَأَحِبَّهُمَا، اے میرے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. آپ دعا کا انداز پھر سنیں. فرمایا اے اللہ بے شک میں ان دونوں سے، حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں. میرے اللہ چونکہ میں محبت کرتا ہوں، میرے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اور اگلا جملہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، فرمایا جو ان دونوں سے میرے اللہ محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما. یہ آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ محبت حسنین کریمین براہ راست حضور کا فرمان ہے. محبت حسنین کریمین یہ محبت مصطفیٰ کا بھی تقاضا ہے اور محبت الہیہ کا بھی تقاضا ہے. جو چاہتا ہے کہ اسے محبت مصطفیٰ مل جائے وہ آقا کے شہزادوں سے محبت کرے، جو چاہتا ہے اسے اللہ سے محبت مل جائے وہ حسنین کریمین سے محبت فرمائے. اور اگلی بات ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ کر، فار ایگزامپل آپ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں گے تو خیر بڑھ جائے گی، آپ سے محبت اور آئی کانٹیکٹ اور بہتر ہو جائے گا تاکہ پیچھے آنے والے ساتھی وہ آرام سے آ سکیں. اچھا پانی بھی پیتے چلے جائیں اور ذکر حسین بھی کرتے چلے جائیں. میرے شدت کا موسم بھی شدت والا ہے نا، تو یہ محبت والے جو ذوق میں بیٹھے تو توجہ ہے. میں ایک دوسری آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، صرف فرسٹ آف ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. وہ ایگزامپل کیا ہے کہ میں ایک خطبہ دے رہا ہوں یہاں پر اس وقت، یعنی ان کی اسپیچ کر رہا ہوں یا اپنا موٹیویشنل لیکچر یہاں پہ ڈیلیور کر رہا ہوں. اس لیکچر کے ان بٹوین دیٹ لیکچر ابھی جیسے ہماری بیٹی آئی ہے، میرا بیٹا کوئی شہزادہ آ جائے تو میں خطاب چھوڑ دوں، یعنی اتنا سیکرٹ میسج دے رہا ہوں قرآن حدیث کا، اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ آداب ہیں، تو میں اسے چھوڑ دوں اور چھوڑ کر اپنے بچوں کو پکڑنے چلا جاؤں. What do you say about me؟ آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے، پازیٹیو کہ نیگیٹو؟ نیگیٹو ہے کہ آپ کو کیا آداب کا نہیں پتا. اہل علم نے فرمایا کہ نیگیٹو بات میں کہ کیا کر رہے ہیں، they have no respect about Quran and Sunnah, that chair that provokes the message of Islam. تو وہ اس بات میں کہیں گے کیا کر رہے ہیں. اب اس دوران کو اس کو پرے کر دیں، اس بات کو get aside about that. Once upon a time
इन मस्जिद नबी, एक दफा मस्जिद नबी में हुजूर खिताब कर रहे हैं, खुद खिताब फरमा रहे हैं उस मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो मंजर कैसा होता होगा जब हुजूर हक का बयान करते होंगे और पेश करते होंगे। He delivered a lecture about Quran and Sunnah and interpretation of Quran and gave the message of Allah. जब वो मैसेज देते होंगे तो मंजर क्या होगा, और आप किताब फरमा रहे हैं और हदीस के लफ्ज हैं। ये इमाम तिरमिज़ी है जो मेरे पास, जो मैं ये तिरमिज़ी शरीफ जिसे हम कहते हैं ना 6 किताबों में, तो इमाम तिरमिज़ी की बुक मेरे पास है, ये दारुस्सलाम की छपी हुई पब्लिश है वहां की। वो कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबुना इज़ जाअ अल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम। ये जुमले उनके हैं, मेरे नहीं। कहते हैं कमीसान अहमरान यमशियान, फरमाते सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरे से 2 छोटे छोटे शहजादे, इमाम हसन और हुसैन सुर्ख रंग की यानी रेड शर्ट्स पहनी हुई, वो हाजिर होते हैं और चलते हुए अपने नाना पाक के पास जा रहे हैं उनके मिंबर पे। इतने में एक शहजादा गिरने लगता है। हुजूर अपना पैगाम छोड़ते हैं, खिताब छोड़ते हैं, मिंबर छोड़ते हैं, सफों को चीरते हैं और हसनैन करीमैन को पकड़कर खुद अपने साथ लगा लेते हैं। हम तो सिर्फ अपने बच्चों को चूमते हैं ना, हुजूर सिर्फ चूमते नहीं थे, उससे ऊपर हदीस है फयशुम्मुहुमा वयतुमुहुमा, हुजूर हसनैन करीमैन को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। स्निफ लाइक अ फ्लावर, हुजूर उन्हें सूंघते भी थे। आकर इस्लाम ने दोनों को पकड़कर मिंबर पर लाए और आकर फरमाते हैं अल्लाह ने सच कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, मालो औलाद आजमाइश ही है, मगर क्या करूं मुझे इन दोनों से प्यार है। हुजूर का खुतबा छोड़ना, मिंबर छोड़ना, आप इस कनेक्शन की और उस ताल्लुक की मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं कि ताजदार कायनात के क्या फरमा रहे हैं। और फिर उस कनेक्शन को समझे, तरबियत के उस कनेक्शन को जो मैं आपके सामने रखता हूं कि हुजूर नमाज में है। ये बात मैंने शायद पहले भी की थी। हमारे यहाँ मसाजिद में कहा जाता है बच्चों की जब जुमा का वक्त या नमाज के वक्त बच्चे पीछे चले जाएं। हम टीचर्स हैं, अगर इस मसले से किसी को इख्तलाफ भी हो तो मैं हाथ जोड़कर उसके लिए अदब से मैं माफी चाहता हूँ। तो मगर मैं जो जुमला कहने लगा हूँ, बतौर टीचर हम अगर अपने सिर्फ यंगस्टर्स बच्चों को फर्स्ट बेंचर्स हों, पोजीशन होल्डर्स, जिनका पता हो कि अच्छे बच्चे हैं, सिर्फ एक काम करें, कोई इनको डांटा ना जाए, स्नप ना किया जाए, सिर्फ हम तो बी स्टैंड अप नाउ एंड गो इनटू द एंड ऑफ द क्लास। बस मैं इतना, वो आखिरी जगह पे खड़े चले जाओ, वहां से यहां से चले जाओ, दैट्स इनफ फॉर देम। ये उनके लिए काफी है। मेरे बेटे बैठे, अगर मैं बताएं मुझे ऐसा है कि नहीं बताया कि फर्स्ट बेंच से उठा के सिर्फ आपको डांट दूंगा, पीछे चले जाओ। जो बच्चा अपनी सलाहियत रखता है, पोटेंशियल रखता है और सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, उसको बड़ा महसूस करता है, वालिदैन को बताता है मेरे साथ ये किया गया। और आज हम जब मस्जिद में ये आवाज लगाते हैं बच्चे पीछे चले जाएं, वो कहते नहीं बच्चों की सब पीछे होती है, तो हुजूर के दौर में बच्चों के साथ उनकी माएं भी होती। और अगला जुमला जो देने लगा हूं वो ये है, आज तरबियत का असर हुजूर ने करके बताया। इमाम हसन हुसैन आखिरी सफ में नहीं होते थे, वो पहली सफ में होते थे, तो हुजूर की पुश्त पर आ जाते और आका सलाम उनको स्यापा उतारने के लिए आगे बढ़ते, तो हुजूर इशारा करते रहने दो। आज हम नमाज पढ़ रहे तो हमारा बच्चा ऊपर चढ़ जाए हमारे कंधे पर आ जाए तो हम क्या कहेंगे नमाज से फारिग होकर? घर वालों को कहेंगे, नजर नहीं आता, पता नहीं लगता। हुजूर मना नहीं कर रहे, क्यों? ताकि इनकी इसी ज़ौक़ में, इनके लाशऊर में ये तरबियत आती जाएगी
اور پھر یہ رب کے ذکر سے اتنی محبت والے ہو جائیں گے کہ وہ وقت آئے گا کہ تیروں اور بھالوں اور نیزوں کی چھاؤں میں بھی 70 زخم بھی لگے ہوں گے تو رب کا ذکر کرنے سے اور اسے سجدہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ میں اس تربیت کے نقطے کو دے رہا ہوں، اس کے لیے آقا علیہ السلام کی اپنی سیرت ان کے سامنے تھی۔ حضور 72 مرتبہ تسبیح سجدہ کو بلند کرتے جائیں گے۔ اب میں چند چیزیں حسنین کریمین کی بارگاہ سے، جس طرح حضور علیہ السلام کے خلق ہیں نا، اسی طرح ایتھیکل ان دیٹ ہائرٹی امام حسن و حسین بھی اسی طرح۔ میں یہاں یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ امام حسین کی قربانی تو بہت بڑی چیز ہے، مگر آپ نے 56 سال یہ بھی بتایا ہے جینا کیسے ہے، how to live a life in that world. حسین also tells us. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ جا رہے تھے، آپ کے اندر یعنی کہ آپ اپنے نانا ابو کی طرح بڑے عوامی تھے، جب یوں جملہ کہتا ہوں آسان لفظ، پروٹوکولز نہیں تھے۔ اب یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کو پروٹوکول یہ ہے کہ جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ دیا گیا ہے، حضور جنہیں اپنی جان قرار دے رہے، وہ جا رہے تھے تو مدینہ طیبہ کے فقراء بیٹھے تھے اور وہ اپنے انداز میں دوپہر کا وقت ہوگا، کھانا کھا رہے ہوں گے، تو انہوں نے امام حسین اور امام حسن کو دیکھا تو حسنین کریمین کو آواز دی آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو چونکہ آل محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر صدقہ حرام ہے، صدقہ کی بڑی تربیت تھی، یعنی ایک دفعہ ایسے صدقہ کی کھجوریں آئیں تو امام حسن نے تھوڑی نکل لی تو حضور نے انگلی ڈال کر نکلوا دی۔ یہ تربیت مال کی ہے کہ حسن و حسین کے لیے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے مال کیسا دینا ہے اپنی اولاد کو، ہماری طرح نہیں ہے مال آنا چاہیے، یہ چھوڑو حلال ہے کہ حرام کے بعد میں طے کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری کا مطلب سمجھتے ہیں نا، میں ایک معاشرتی بات کر رہا ہوتا ہوں، ہماری آپ کی بات نہیں ہوتی، ایک معاشرتی جنرل ایک بات ہوتی ہے، جنرل ٹاک۔ تو امام حسن حسین رک گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان سے پوچھنے لگے، انہوں نے کہا یہ صدقہ ہمیں آیا تھا، ہم کھا رہے تھے۔ امام حسن حسین نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں، آئی ول سٹ ود یو، زمین پر بیٹھ کر آپ کھانا کھاؤ، ہم نے آپ کی دعوت کو جب تک کھانے سے آپ سیر نہیں ہو جائیں گے میں یہاں سے اٹھوں گا۔ کیا دل جوئی ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، میں سبحان اللہ۔ پر امام حسن حسین نے جب انہوں نے کھانا کھا لیا، اب امام حسن حسین نے کہا ہم نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، اب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر چلیں، اگلی دفعہ فلاں ڈیٹ کو، فلاں مقام کو، فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت ہماری دعوت عاجزانہ قبول فرمائیں اور کاشانہ حسن حسین پر آ کر ہمارا کھانا آپ قبول فرمائیں۔ یہ میں خلق و اخلاق بتا رہا ہوں، یعنی امام علی مقام کے ہاں کسی قسم کا طبقاتی تفریق نہیں تھی کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ دولت والا ہے، نہیں ہے، اس کے پاس ایپل فون ہے، اس کے پاس فون، اس سے اندازہ کریکٹر کا نہیں لگایا جاتا تھا، گاڑی کون سی ہے، بائک کون سی ہے، پیسہ کتنا ہے، ان چیزوں سے کریکٹر کا اندازہ نہیں تھا۔ کریکٹر کو دیکھا جاتا تھا کہ اس میں ایتھیکل نارمز کتنے، اور میں اپنے بچوں کو کہوں گا کبھی کسی کی ویلتھ، کبھی کسی کی لگژری آف لائف سے امپریس نہیں ہونا، امپریس ہونا ہے تو اس کا کریکٹر سے۔ جو چیز کریکٹر میں آپ کو نظر آئے گی وہ لگزوریس لائف کا یہ معنی نہیں ہے۔ چیزیں آتی جاتی ہیں، کردار رہتا ہے، اس لیے زمانہ آتا جاتا ہے، کردار رہتا ہے، حسین پاک نے کر کے بتایا۔ آگے آتا ہوں، امام علی مقام، امام حسن مجتبیٰ بڑے والے،
حضور ان کو کبھی کبھی فرماتے، جیز الاجویر صاحب کو توجہ دلاتا ہوں کہ مجھے ذوق آتا ہے تو میں ایسے بڑوں کو متوجہ کر لیتا ہوں. اور ایسا ہمارے ابو غفور صاحب، حضور کبھی کبھی سیدہ پاک کے گھر تشریف لاتے نا تو حضور یوں فرماتے، میں اردو میں بھی ترجمہ کرتا ہوں اس کا، جیسے صاحب بھی بیٹھے، ایک جملہ کہتے، ہمارا منا کہاں، اور پنجابی کہاں گا اس کا ذرا اور مزہ آتا ہے، اور ساڈا کاکا کتنے تھے. امام حسن مجتبیٰ کو یوں بلاتے، اور امام حسن کو حضور تیار، سیدہ کائنات تیار کرتی، ہار پہناتی، نیا کرتا پہناتی ہوتے، نانا کو بلا رہے ہیں، حضور ایسے ہاتھ کھولتے اور امام حسن بھی ہاتھ کھول کر ننھے ننھے ہاتھوں سے علم نشرہ والے سینے سے لگ جاتے. وہ امام حسن مجتبیٰ، آپ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ آ کر اس نے کوئی آپ کے سامنے خط پیش کیا کہ مجھے فلاں نے بھیجا، یہ میری ضرورت ہے. امام حسن مجتبیٰ فوراً سرسری سا خط پڑھ کر اس کی مدد کرنے، اس کی حاجت مندی کرنے چلے گئے، اور حاجت مندی پوری کر کر پیسہ چاہیے تھا، کوئی اور اپنی طرف سے کوئی جواب ادا کرنا تھا، کسی کو سفارشی خط لکھنا تھا کہ آپ اس کو ایسے کر دیں، جو کرنا تھا امام حسن مجتبیٰ نے ایسے کیا. جب کر کے واپس آئے، جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے، امام پاک آپ ذرا تھوڑی سی تسلی کر لیتے، تھوڑا سا انویسٹیگیٹ ہی کر لیتے. امام حسن کا جملہ سنے آپ، فرمانے لگے، اگر جتنی دیر میں اسے انویسٹیگیٹ کر کے کھڑا کر کے انویسٹیگیٹ کرتا مجھے شرم آتی تھی کہ وہ شرمندہ ہوتا رہے، مجھے یہ بھی قبول نہیں کہ وہ میری وجہ سے شرمندہ ہوتا رہے. بس آیا ہے، ضرورت مند ہے تو آیا ہے، اور ہمارے دروازے پر کو خالی جائے، یہ ہمارے نانا کی تربیت نہیں. یہ میں اخلاق اور کردار بتا رہا ہوں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین. امام حسن حسین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی کبھی ضرورت مندوں کو 1,00,000 درہم، یعنی یہ بے اتنائی یہ دنیا ہے، 1,00,000 درہم دے دیتے، جاؤ لے جاؤ، ضرورت مند کو سمجھتے کر لے جاؤ. امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک حضرت عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں، ایک شخص ضرورت مند تھا تو اس کے پاس اونٹ تھے 30 کے قریب، اس کے علاقے کے لوگوں کو ضرورت تھی. تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ 30 اونٹ لے کر مدینہ پاک میں آ گئے اور کہنے لگا میری ضرورت کو کون پورا کرے گا. تو اسے انہیں لوگوں نے کہا آپ جو ہے نا، 2 لوگ ہیں مدینے میں، ایک عمر ابن عثمان غنی وہ ہیں اور دوسرے حسین ابن علی. ایک حضرت عثمان غنی کے بیٹے ہیں اور ایک مولا علی کے شہزادے امام حسین ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں. وہ حضرت عمر ابن عثمان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کے 2 اونٹ لاد دیتے ہیں. وہ کہتے 2 تھوڑے ہیں، میں تو 28، میرا بڑا فیملی اور میرا ٹرائب بہت بڑا ہے تو زیادہ ضرورت ہے انہیں. دوسرے نے کہا پھر امام حسین کے پاس چلتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں جو غلام نہیں ہوتے ان کے ساتھ چٹائی پہ بیٹھے، اور چٹائی پہ بیٹھ کر آپ عرب کے اگر موٹی روٹی دیکھ سکیں تو وہ موٹی روٹی کھا رہے ہیں، اور بڑا گوشت تھا، بے تکلفی سے ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ نا ایک دفعہ جھجک گئی کہ یہ تو خود غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے میری مدد کیا کرنی ہے. امام حسین نے دیکھا کہ ضرورت مند ہے، سوال ہی. آپ نے کہا بھائی آؤ پہلے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہونا. اپنا کھانا پیش کیا، کھانا کھا کے نہر پر ہاتھ دھو کر آئے اور دریا میں جو بھی تھا، کنواں تھا یا دریا تھا، اور اسے پورا کر کے فرمایا اب بتاؤ کیا بات ہے. انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا، کہا اس طرح ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، میرا غلہ وہاں پڑا ہے اور میری کھجوریں ہیں، کھجوروں کا غلہ ہے، جتنا چاہتے ہو لے جاؤ اونٹوں پہ بھر کے. وہ 28 کے 28 اونٹ بھر کے لے گیا. امام حسین نے بھی پوچھا یہ کتنے تو نہیں میں نے کرے تھے. یہ ہے سخاوت اور لجپالی، جن روسفی دنیا سے بے اتنائی، فکر نہیں، سب کچھ بانٹی جا رہے. کیوں؟ اب میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا، یہ عمرہ کی ٹکٹ کے لیے بھی بات، سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ یہ بکرا یا بکری ہے اس کو ذبح کر کے بانٹ دیں.
آپ نے باندھنے لگ پڑی. تھوڑی دیر بعد حضور تشریف لائے. کہا عائشہ بچا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچا ہے، یہ بچا ہے، بس یہی بچا ہے. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، بچا وہ نہیں جو یہاں ہے، بچا وہ ہے جو اس کی راہ میں باندھ دیا ہے، جو اس کی راہ میں باندھ دیا ہے، بچا وہ ہے. حسین پاک نے یہی تو کیا ہے کربلا میں. جو حسین کے پاس تھا باندھ کر کہا مولا راضی ہے، راضی ہے. میں نے اپنا سب کچھ جو میرے پاس تھا وہ میں نے پاک ترین خون اور پاک ترین پھول میں نے اپنے نانا کے گلشن کے حتیٰ کہ خود کو بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. تو امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب بھی ہے، اس لیے کیونکہ آپ بہت لجپال اور صحیح اور جمعیت تھے، تو آپ کا ایک ٹائٹل ابو المساکین، ابو المساکین. یہ امام حسین علیہ السلام کا ٹائٹل ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور آپ کے تقویٰ کا عالم کیا تھا؟ دونوں شہزادوں کا. پہلے تو علمی مقام سمجھے. اس دور میں کسی کے علم کا توتی بولنا جو زمانے رسول سے متصل ہے آسان کام نہیں. صرف یہ ہونا کافی نہیں ہے کہ حسین پاک مولا علی کے بیٹے ہیں اور حضور کے شہزادے ہیں. یہ نسبی فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر علم والے وہاں کون کون ہیں؟ اس میں روایات میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے معلمین اور مدرسین میں پھر امام حسین کا حلقہ ایسا ہوتا تھا جب آپ خطبہ دیتے تو اب ان کو بھی نانا کا فیض تھا. جس طرح حضور کا خطبہ ہوتا تو لوگ یوں بیٹھتے جیسے سانس ہی روکے بیٹھے. امام حسین علیہ السلام کا جو آپ کا گروپ آف نالج جو آپ کا حلقہ تھا، آپ اس میں جب خطاب کرتے تو آپ کے ارد گرد والے اس کے اندر یوں شہر زدہ ہو جاتے، گردنیں جھک جاتی، آنسو ٹپکنے لگ پڑتے اور ایسا لگتا جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو. یہ امام علی مقام کا علمی مقام میں عرض کر رہا ہوں. آج کئی ایسے اسکالرز کی باتیں میں سنتا ہوں ذہنوں میں کہ امام حسین کو خبر نہیں ہوئی اور پتہ نہیں لگا. میں انہیں کہتا ہوں اگر امام حسین کو فساد اور جہاد میں فرق نہیں پتا، جو باب العلم کے بیٹے ہوں اور شہر علم کے نواسے ہوں، اگر انہیں نہیں پتا نا کہ فساد میں اور جہاد میں اور جد و جہد میں اور حق بیانی میں کیا فرق ہے، تو پھر آج تک حق لوگوں پر آیا ہی نہیں. اور آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک جنازے پر امام حسن گئے، حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا، لوگوں نے بلایا تو امام وہاں پر تھوڑی دلدلی کیفیت تھی، مٹی تھی، کیچڑ تھی، تو تھوڑے آپ ان کے جو جوتے ہیں نا وہ ان پر کیچڑ آ گیا امام حسن. حضرت ابو ہریرہ نے ایک جگہ رک کر اپنے سر کی اور وہ جو چادر تھی اس سے امام حسن کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا. امام حسن انہیں کہہ رہے کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے لوگوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے آپ کا مقام کیا. یہ میں صحابہ کا امام حسن پاک اور امام حسین سے تعلق بتا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ شاید تو سناؤں گے. آپ حضرت فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات ہو رہی تھی نا، کیسر و کسرا، یہ جو پرشین گلف اور سارا یہ جو سیریا اور یہ سارا فتح ہو رہا تھا، یہ سارا رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اندر تھا، تو بڑا مال غنیمت آ رہا تھا. تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے شہزادے عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے. چلے میں آسان کرتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے، 500 روپے دیے اس دور میں. اور امام حسن حسین کو ہزار سونے کی سکے، ہزار روپے دے نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کوشچن ریز کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ ابو جی آپ کے جسٹس اور انصاف پر آج تک کسی نے بات نہیں کی، مگر آج ایک کوشچن ہے میرا. میں تو اتنا سینئر ہوں امام حسن حسین سے، ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر حضور پر دین پر مارنے کے لیے پھرتا تھا.
تو کم از کم یا تو ان کو میرے برابر کر دیتے یا مجھے ان کے برابر کر دیتے. آپ نے ایک جملہ پوچھا، فرمایا میری چند سوالوں کے جواب دے دو. تو پوچھیں، کہا عبداللہ یہ بتاؤ تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟ تمہارے گرینڈ فادر، تمہارے نانا حسین کے نانا کی طرح ہے؟ سبحان اللہ. تمہاری نانی حسین کی نانی کی طرح نہیں. تو بس فیصلہ ہو گیا، جو حضور کے قریب ہے وہ ہمارے لیے محبوب ہے، اس کا حق بھی جائے. یہ میں محبتوں کے تعلق بتا رہا ہوں. حضرت ایمان تاجدار کائنات کے ان شہزادوں میں تقویٰ و طہارت کا کیا عالم. سواریاں کم نہیں تھی ان کے پاس، اس دور کی بہترین سواریاں ان کے پاس تھی، مگر اس کے باوجود امام حسن حسین نے 25 پیدل حج کیے. کیا بات ہے. ایسے ہی نہیں ہے، اپنے نانا کی سنت کے مطابق چلیں. فقر کو اختیار کیا ہے، دنیا سے بے اعتنائی کو ثابت کیا ہے. 25 حج پیدل. کسی نے امام حسن سے پوچھا اور امام حسین سے، کیا وجہ ہے آپ کے پاس بہترین سواریاں ہیں پھر بھی پیدل حج کرتے ہیں؟ فرمایا حج کے سفر پر سواری پہ چڑھ کے رب کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرم ہے. یہ ان کا حال بتا رہا ہوں جن کے لیے جنت لکھ دی گئی. اب میں اس سارے پیرائے میں اختتام کی طرف آتا ہوں، اور وہ سن 60 ہجری کا سورج جس سے حضرت ابو ہریرہ بھی پناہ مانگتے ہیں. وہ کیا وجہ تھی؟ وہ بیس میں اس جوان کو میں نے آپ کو سارا منظرنامہ پیش کر دیا 4-5 منٹ میں. یہ میں آپ کو بات کی طرح توجہ رہے. میں اس پر ایک جسے کہتے ہیں ایگزمپلری، جسے آپ ایک تمثیلی انداز میں سمجھتے ہیں. ایگزامپل ہے، قرآن و حدیث سے بات نہیں ہے، بات ٹھیک ہے، مگر ایک اس کو ایک سٹوری ٹیلنگ کے طور پر بتاتا ہوں، یا اسے ایک آپ کیا کہتے ہیں اس کو جو افسانوی انداز. اسلام کے اندر سے دیانت، امانت، اونیسٹی، کیپیبلٹی، کیپیسٹی، کریکٹر، وائزنس، اس کا خاتمہ سن 60 ہجری میں ہونا شروع ہو گیا جب یزید تخت نشین ہوا. اور آقا علیہ السلام کی ہجرت مدینہ اور وصال اقدس کے 50 سال بعد وہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا؟ وہ وجہ یہی تھی کہ وہ تقوی، طہارت، کردار میں وہ مقام نہیں رکھتا تھا جو تاجدار کائنات نے سیٹ کیا تھا، امانت کا، دیانت کا. اور یہ جو آج ہم کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس کا اصل تصور تاجدار کائنات نے دیا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے دیا، اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے دیا. وہ فاروق اعظم جو اپنی پشت پر بیواؤں اور مساکین کے لیے مال اٹھا اٹھا کر ان کے گھر جاتے ہیں اور خود ان کے لیے آٹا سے کھیر بناتے ہیں اور اپنے خود ہاتھوں سے ان کی آگ کو وہ کیا ہوتا ہے اس پائپ سے اس کو بڑھاتے ہیں، اور اس کی ساری راکھ اپنے آنکھوں میں پڑتی ہے. اس کے باوجود اور اس مائی صاحبہ کو کہتے ہیں، بیوہ کو کہتے ہیں، اب تم میری شکایت تو نہیں لگاؤ گی نا. وہ جو دیانت کا پہلو تھا، وہ جو فکر کا پہلو تھا، اونیسٹی کا پہلو تھا، اور کردار ایسا کہ حضرت فاروق اعظم نے یہ کچھ کمیشنز رکھی ہوئی تھی. یہ گورنر بننا ہے، پہلے اپنا جتنا تمہاری مال جائیداد ہے اس کا حساب لکھواؤ. کہتے کیوں؟ کہتے جتنا اس کے بعد اگر اس سے زائد ہوگا نا، وہ سارا اس کا نہیں ہوگا، وہ ہمارا ہوگا، حکومت کا ہوگا، بیت المال کا ہوگا، حضور کی امت کا ہوگا. اسے تو کوئی جانتا نہیں. ایک شخص کے بارے میں پتا لگا یہ پروٹوکول رکھتا ہے، اپنے پردہ اور کرٹن لگا کے رکھتا ہے، دروازہ ہے، سیکورٹی گارڈ ہے. آپ نے پوری ریسرچ کی اس کی، کہا ٹھیک ہو گیا، بلایا، کہا میں تمہیں معزول کرتا ہوں گورنری سے، اور تم کل سے فلاں جو سرکاری چراگاہ ہے، گورنمنٹ میڈوز، وہاں جا کے تم نے بکریاں چرانی ہیں. کہنے لگا حضور گورنر تو سیدھا ہی چراگاہ
چرواہا بنا دیا مجھے. فرمایا اسلام لانے سے پہلے میں تمہاری فیملی کو جانتا ہوں, تم سارے کے سارے بکریاں چرانے والے تھے. یہ تو اسلام نے تمہیں عزت دی ہے, اور تم اس سسٹم کو جو تمہیں مل رہا ہے اتنا زبردست قسم کا, تمہیں چیز مل رہی ہے, عہدہ مل رہا ہے, تم اس کے اوپر امانت اور دیانت سے پورا نہیں کر رہے. یہ جو کریکٹر تھا نا, اور پھر وقت کے خلیفہ پر آواز اٹھا کر پوچھا جا سکتا تھا یہ کرتا کہاں سے آیا, پہلے اس کا جواب دیں گے تو آگے آپ کا خطبہ سنا جائے گا. یہ وہ کریکٹر تھا جو یزید کے آنے سے ختم ہو گیا اور دین کا چہرہ بدل جانا تھا. امام حسین کو کیا پڑی سند جنت, کیا نوجوانوں, جنتی نوجوانوں کا سردار, تو پہلے ہی آپ کو سند مل چکی تھی. آپ کہتے ہیں میں تو جنتی ہوں, مجھے کیا ضرورت بولنے کی. امام عالی مقام اس لیے ڈٹ گئے کہ آج نانا کی گود اور جو نانا ابو جان نے مجھے اپنے پشت پر سوار کر کر سجدوں کو لمبا کیا تھا, آج اس تربیت کو بتانے کا موقع مل رہا. یہ وہ ٹکراؤ تھا, یہ وہ نظریاتی ٹکراؤ تھا. یہ فرعونی سوچ تھی جس کے اندر دیانت, ایمانت, کردار نہیں دیکھا جاتا تھا. جملہ کہوں اگر اجازت ہو, اگر کسی کو سینسرشپ لگے تو لگا لیں. ہمارے یہاں پنجابی میں جملہ کہتے ہیں جتنا لچا اتنا اونچا. یہی یزید کی صورتحال تھی. اور اس پر ایک میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں یزید سمجھا تھا طاقت ہی حق ہے, اور حسین پاک نے بتایا نہیں, حق ہی طاقت ہے, حق ہی طاقت ہے. اور اس کی وجہ سے ڈٹ گئے کہ سب کچھ قربان مگر نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا. اب جو میں نے افسانوی بات کرنی ہے, اسلام ایک شخصیت کے طور پر حسین پاک کے دروازے پر گیا اور اس نے امام حسین سے ملاقات کر کے کہا میں آپ کے نانا کا دین اسلام ہوں, میری حالت دیکھ لیں آپ, مجھے تو کوئی ابو بکر بھی اب نظر نہیں آ رہا, مجھے تو عثمان اور حضرت عمر فاروق, عثمان, علی المرتضیٰ جیسے کوئی نظر نہیں آ رہا جو اپنا سب کچھ نچھاور کر کے پھر مجھ کو توانا کر سکے. حسین پاک میں آپ کے دروازے پر اس لیے آیا ہوں کہ جو اس دروازے پر آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا. امام حسین نے فرمایا ہوگا اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام نے کہا ہوگا امام عالی مقام مجھے پھر آپ کے گھر کے خون کی ضرورت ہے, جیسے آپ کے نانا نے طائف کی وادیوں میں دیا, احد کے میدان میں دیا, پھر مجھے خون کی ضرورت ہے تاکہ پھر توانا ہو سکوں. امام عالی مقام نے پوچھا ہوگا میرے علی اصغر کا خون کافی ہے, میری علی اکبر کا خون کافی ہے. 18 سال کے امام علی اکبر تھے اور مثل حضرت اسماعیل علیہ السلام, یعنی سنت پر عمل کرتے ہوئے, مثل کا مطلب ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہنے لگے خواب میں دیکھا کہ ایک آواز آئی کہ ان سب کو موت کی طرف لے جاؤ. امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا تو حسین پاک انا للہ پڑھتے ہوئے آنکھیں کھولی تو اپنے بیٹے سے بات کی کہ ایسا سنا ہے. حضرت علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ اپنے بابا سے کہنے لگے بابا جان ہم حق پر نہیں ہیں. میں حق پر ہوں بیٹا. بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں, جو ہوگا دیکھا جائے. یہ وہ تربیت ہے, یہ حق پر ڈٹ جانا ہے. حضرت علی اکبر کا اس طرح, اور آج بھی حضرت علی اکبر کی وہ اذان آج بھی کربلا کے میدان میں جب آپ نے 10 محرم کی صبح دی تھی, اور علی اکبر کا خون کافی ہے حضور نے, امام حسین نے پوچھا فلاں کا خون, تو کہنے لگا اور چاہیے اور چاہیے. آپ نے فرمایا پھر میرا خون. کہا حسین پاک اگر آپ کا خون مل جائے اور علی اصغر, علی اکبر, اونو محمد, حسن ابن اور قاسم ابن حسن, ان سب کا, عباس ابن علی کا, پھر مجھے قیامت تک کوئی یزید بجھا نہیں سکتا. اور کربلا کے میدان میں ایسے ہی ہوا. یہ سارے جوان تھے. حضرت عباس ابن علی جنہیں عباس علمدار کہتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا شخصیت تھے. آپ کا ٹائٹل تھا قمر بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند, اور آپ کی جو امباڈیمنٹ ایسی تھی کہ آپ
ترکی گھوڑے پر بیٹھتے، وہ گھوڑا جو ہے جھک جاتا، اپنی کمر جھکا لیتا، اور آپ جب اس پر چلتے تو آپ کے پاؤں کے خط بنتے تھے، اتنے جوان تھے، اس قدر شیڈول اور آپ کی مونومنٹ اللہ نے ایسی بنائی. اور آپ نے زندگی بھر امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، اداب و احترام ایسے. یہ ینگسٹر اور وہ ساری جتنی آپ کربلا کی سٹوری کو رائٹ وے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ لگتی ہے ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا، ہر کوئی ڈٹ گیا. اور وہ آخری رات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے مہلت مانگی، میرے شیخ کہتے ہیں نہیں، حضور امام حسین نے مہلت دی تاکہ ہر جیسا پھر آ جائے. وہ رات بھی ایک لمحہ بھی شکوے کا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ جو چراغ بجھا کر آواز دی کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ جو چلا جائے گا میں اس کی بھی سفارش نانا جان سے کروں گا. اور جب وہ چراغ دوبارہ جلایا گیا، یہ ہے وہ حق کو جان جانا، پہچان جانا. اور جلایا گیا تو ایک بھی نہیں ہٹا. یہ امام علی مقام اور آپ کے گھرانے کی جو قربانی ہے، اس کو سیکٹیرین ویو سے نہ دیکھیں، اس کو ریئلٹی بیسس پر دیکھیں. اور امام علی مقام کے سر اقدس نے بھی وہ کرامتیں دکھائیں کہ جس کا بتانا وقت محال ہے. اور اس سارے سفر میں پھر امام علی مقام کے سر کو بھی جسم اقدس سے جدا کیا گیا اور سروں کو لے جایا گیا. اور کیا کچھ ہوا وہ بتانا ایک منظر میرے حوصلہ چاہیے. اور پھر سیدہ زینب کا جو کردار ہے، اللہ، سیدہ زینب بھی 5 سال تک تاجدار کائنات کی گود میں کھیلی. ہم اسی پر ذہن میں ہمارے بارے میں ہمیں پتہ ہی خبر ہی نہیں ہے کہ کیا کون ہستی آئی ہے. اور جب یزید کے دربار میں پہنچے وہاں بھی دیکھے امام زین العابدین کا کردار اور سیدہ زینب کا کردار. یزید بدبخت امام علی مقام کے لبوں پر چھری مارتا. حضرت انس ابن مالک، حضرت زید ابن ارقم موجود تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے کے بدبخت اپنی چھری ہٹا، میں نے ان لبوں کو لب مصطفیٰ لگتے دیکھے. حسین پاک کوئی سراپا ذات حسین تھوڑی تھی، وہ تو سراپا بوسا گاہ مصطفیٰ تھی، تاجدار کائنات کی بوسا گاہ تھی. اور ہمارا عقیدہ ہے جو حضور سے نسبت والی چیز کی بے حرمتی کرے تو اس کا اسلام باقی رہتا. تو جو حضور السلام کے شہزادوں کے ساتھ ایسا کرے، جو حضور کا خون، حضور کا لال، جو جان مصطفیٰ ہیں، حضور کے گلشن کے پھول ہیں، حضور کی خوشبوئیں ہیں، حضور السلام کی شبیہیں ہیں، جو ان کے ساتھ ایسا کرے. بس یہی فکر دینے آیا. اور جب یزید نے بدبخت نے کہا، دیکھا یہ زین العابدین علی اوسط، دیکھا تمہارے خاندان کا کوئی نہیں بچا جو تمہاری بات اور جد چلا سکے. اتنے میں اذان ہوئی تو امام زین العابدین نے آواز دے کر اسے کہا یزید دیکھ لے، اب بھی اذان میں میرے نانا کا نام ہے، تیرے نانا کا تو نہیں. یہ وہ فکر ہے کہ اس عالم میں بھی حق گوئی اور بے باسی. اور سیدہ زینب کے خطبے کا وہ جملہ مجھے نہیں بھولتا، آپ نے فرمایا یبنت طلقاء، اے ہماری آزاد کردہ کنیزاؤں کے بیٹو، کیونکہ مکہ شریف میں جا رہے اس وقت قبضے میں آ گئے تھے نا. تو پھر آپ نے حضور نے فرمایا تم طلقاء، تم آزاد ہو. یہ اس نسبت سے کہ آپ ادھر کی اتنے جلال پہ بول رہی ہیں. اور کہتے ہیں سیدہ زینب کے خطبے سے ایسے لگتا تھا کہ بول تو خاتون رہی ہے مگر لہجہ مولا علی اور مرتضیٰ کا. یہ میں بیٹیوں کی تربیت پر بھی بات کر رہا ہوں، اور آپ کو بیٹوں کی اور نوجوانوں کی تربیت. اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں ٹھنڈی ہو جائیں، ہم 40-50 سال بعد ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے اگر ہم نے اپنی نسلوں کو نہ بتایا کہ حسین کون ہے، کربلا کیا تھی، حسین کے نانا کون ہے. کہ جتنی کاوش آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں، اس کاوش کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کوشش کر کے جو پیغام ہمیں ملا ہے ہماری نسلوں تک پہنچ جائے.
تاکہ ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے. اور میں یہ تو نہیں کہتا، ہم دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ایک درس سے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اپنے گھرانوں کے فرد ہیں. ہم اتنے گھروں کو بدل سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم سب اس پر عمل والے بن گئے. اور ایک تمثیل دیتا ہوں، بس بات ختم. اور وہ یہ ہے کہ حقائق ہے کہ آتش نمرود جب بھڑکائی گئی نا، آتش نمرود جب بھڑکائی گئی تو کہتے جو چھپکلی ہے وہ پھونک مار مار کے اس آگ کو بھڑکاتی تھی، اور جو کوئل ہے وہ دور سے اپنے چھوٹی سی چونچ میں پانی لے کے آتی اور اس آتش نمرود پر گراتی. کسی نے کوئل سے پوچھا اس سے آگ بجھے گی؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، مجھے پتا اس سے آگ تو نہیں بجھے گی، مگر کل قیامت کو 2 لسٹیں لگیں گی، ایک آگ بجھانے والوں کی ہوگی اور ایک آگ لگانے والوں کی. کم از کم میرا نام تو ابراہیم کے لیے آگ بجھانے والوں میں چلا گیا. تو ہمارے بھی درس عرفان قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اور کچھ نہیں، ہم اپنے حصے کا کام تو کریں تاکہ کل کو لسٹ بنے کہ کون تھے اس دور فتن میں بھی میرے دین کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی جدوجہد کرنے والے. تو نام آ جائے وہ آرکیٹیکٹ سوسائٹی والے تھے، وہ یہ ساتھی موجود تھے جو اپنا گھر بار موسم کی پرواہ کیے بغیر یہاں بیٹھتے تھے. تو یہ وہ پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ سب کو حامل ناصر ہو اور اللہ کریم آپ سب سے راضی ہو. ان شعروں کے ختم کرتا ہوں کہ شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے، محبتوں کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے اب بھی شجر حسین کا ہے. اور سناتے وقت روا دے سوئے مقتل دے جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. وما علیہ الا البلاغ.